شخص بد نصیب ہے وہ شخص، اگرچہ دنیا اسے مالدار سمجھتی ہے، رب کی نگاہ میں اس کا کوئی وقار نہیں۔ اس لیے اے میرے نوجوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، آج ملک کے جو حالات ہیں، آج بھی اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی سیرت پہ عمل کر لیں، آج بھی اگر ہم اپنے مساجدوں کو 5 وقت کی نماز سے بھر لیں تو انشاءاللہ ہم سے ہماری مسجدیں کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ نے ایک جنگل میں، ایک بیابان میں ایک گھر بنا دیا، اس گھر کو آباد نہیں کیا، گھر پہ تو کوئی نہ کوئی قبضہ کرے گا ہی کرے گا، یقیناً گھر پہ کوئی نہ کوئی قبضہ کرے گا۔ آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری گارنٹی سے آپ کو ایک بات بتا دوں، آج ہماری مسجدیں کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مسجدوں میں ایسیاں تو لگا دی ہے، ٹائلس تو لگا دیا ہے، اچھی اچھی چٹائی تو بچھا دی ہے، لیکن مسجد کو ظہر کی نماز سے بھرا نہیں ہے، فجر کی نماز سے بھرا نہیں ہے، عصر کی نماز سے بھرا نہیں ہے، مغرب کی نماز سے بھرا نہیں ہے، عشاء کی نماز سے بھرا نہیں ہے۔ آج ہم سنیوں کے یہاں عید اور بقرعید میں لوگوں کی تعداد اس قدر ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے چھت پہ جانا پڑتا ہے، وہی لیکن فجر کے وقت مسجد خالی پڑی رہ جاتی ہے، ظہر کے وقت مسجد خالی پڑی رہ جاتی ہے۔ ہمارے اس علاقے میں بہت سارے مساجد ایسے بھی ہیں جن میں 5 وقت کا اذان بھی نہیں ہوتی، 5 وقت کی اذان بھی نہیں ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، مصطفیٰ کے دیوانوں کو آپ دیکھو، مصطفیٰ کے جانثاروں کو آپ دیکھو، انہوں نے کس قدر دین کا خدمت کیا، کس قدر صحیح شریعت پر انہوں نے عمل کیا، پھر اللہ نے کس قدر ان کو عزت و شرخوری سے نوازا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، 17 رمضان المبارک کو اسلام کی سب سے پہلے جنگ واقع ہوئی، جسے لوگ جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ جنگ بدر کی میدان میں ایک طرف صرف 313 مسلمان ہیں، نہتے مسلمان، بھوکے مسلمان، پیاسے مسلمان، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے بالمقابل لڑنے کے لیے ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین ہیں، جن کے پاس نئی تلواریں ہیں، نئی برچے ہیں، نئی بھالیاں ہیں، جنگجو لڑاکو ہیں، کھانے کو دانا ہے، پینے کو پانی ہے، لیکن ان کے بالمقابل لڑنے کے لیے 300 صحابہ کرام۔ لیکن مدینے والے آقا نے جب ان 300 جانثار صحابہ کو بلا کر کے پوچھا، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، کل محشر، کل جنگ بدر کی میدان میں اسلام کے خاطر، اسلام کے پرچم کو بچانے کے خاطر تمہیں جنگ بدر کی میدان میں لڑنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ سنو ان جانثاروں نے کیا جواب دیا، مصطفیٰ کے ان غلاموں نے کیا جواب دیا۔ مصطفیٰ کے ان غلاموں نے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ ہم تو 313 ہیں، ہم تو نہتے ہیں، ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، وہ 1000 ہے، ہم مارے اور کاٹے جائیں گے، یا رسول اللہ ہم مٹا دیے جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارا کوئی نام و نشان نہیں بچے گا۔ سنو ان صحابہ نے یہ نہیں کہا، مصطفیٰ کے ان جانثاروں نے یہ نہیں کہا، بلکہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ اسلام کے لیے بلاتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ دین کے لیے بلاتے ہیں تو ایسی سوچ آنے نام اسلام پر قربان، یا رسول اللہ ہماری اولاد، ہماری جان، ہماری مال، ساری کائنات یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں قربان۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر اسلام کے لیے آپ بلاتے ہیں تو ہم اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، ہمیں اپنے جانوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا پرچم بلند رہنا چاہیے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ الحاصل پھر جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، رات کا تیسرا پہر ہے، سارے کفار و مشرکین شراب کے نشے میں دھند ہے، اس خیال میں ہے کہ ہم تو 1000 کی تعداد میں ہے، وہ 313 ہم سے کیا لڑیں گے، ہم انہیں مار گرائیں گے، اس خیال میں وہ شراب کے نشے میں دھند ہے، اپنے باطل خداؤں کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ ایک طرف مصطفیٰ کے 300 جانثار پوری رات اپنے سجدے، اپنے ماتھے کو، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اے رب کائنات کل ہماری مدد فرمانا، مولا اسلام کو بچا لینا، مولا اسلام کے پرچم کو بلند کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اسی دوران کہ میں نے دیکھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، میں مصطفیٰ کے خیمے میں دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ مدینے والے آقا اپنے
अपने नूरानी पेशानी को जमीन पर रख करके इस दर्द से रो रहे हैं, इस दर्द से रो रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं, ए रब्बे कायनात, ए मौलाए कायनात, ए अल्लाह के कायनात, ये 313 मेरी तबलीग की पूरी कमाई मैं जंगे बदर की मैदान में ले आया हूँ। मौला अगर ये मारे गए, मौला अगर ये काटे गए, अगर ये मिटा दिए गए, सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। मौला इनकी मदद फरमा, मौला इनकी हिमायत फरमा, मौला इनका ताउन फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आका मैंने अर्ज किया, आका आप अपने सर को उठा लीजिए, अल्लाह जरूर हमारी मदद फरमाएगा, इस्लाम का पर्चा जरूर बुलंद होगा, हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। आका अपने सर को उठा लीजिए। या रसूल अल्लाह मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, आप अपने सरे मुबारक को उठा लीजिए। सरकार अपने सरे मुबारक को उठाते हैं। फिर वो जंगे बद्र का मौका आता है, वो 313 सहाबाए किराम, वो भूखे सहाबाए किराम, वो प्यासे सहाबाए किराम, वो निहत्ते सहाबाए किराम जब अल्लाह की मोहब्बत को लेकर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को लेकर, अपने दिलों में अल्लाह के खौफ को लेकर, इस्लाम की मोहब्बत को लेकर जंगे बद्र के मैदान में उतरते हैं तो तारीख गवाह है कि उन 313 भूखे अपने हथों ने हजारों की तादाद में कुफ्फार मुशरिकीन को गाजर मूली की तरह काट करके इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद